ظاہرہ کی موجودگی کو ماننا، جس نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود بخشا ہے کہ جو اس کی جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور دوسری تعریف ہے ایک ایسا لاہ عمل جس کو کسی فرد کی زندگی کا فیصلہ کن جذبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس تعریف کے اندر نوٹ کیجئے، سطحی طور پر آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن ذرا غور سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ایسی قوت قاہرہ کا انکار ہے، ایک ایسی ہستی کا اقرار نہیں ہے، بلکہ ایک قوت کا اقرار ہے، ایک ایسی قوت کو مانا جا رہا ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر بڑی بے تکی بات ہے، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیکولرزم کے کانٹیکس میں جب اس کو آپ رکھ کے دیکھیں گے تو یہ ایک بے تکی تعریف ہوگی کہ سیکولرزم تو ما فوق الفطرت چیزوں کو مانتی ہی نہیں۔ اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، ابھی اس تعریف پر آپ ذرا کنسنٹریٹ کریں اپنے آپ کو کہ ایک ایسی ما فوق الفطرت قوت کو ماننا، ہستی کو ماننا نہیں، جبکہ اسلام اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائیڈ وجود کو مانتا ہے، ایک ہستی کو مانتا ہے جو زندہ ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو جزا دیتا ہے، جو سزا دیتا ہے۔ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی کو برٹن رسل نے یعنی کیپیٹل این کے ساتھ نیچر لکھ کر مذہبی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو بیوقوف بنایا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا ماننے والا نہیں تھا۔ اور آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ مذہب کے اندر، ریلیجن کے اندر، مذہب نہیں کہوں گا، ریلیجن کے اندر، جس کا اردو میں ترجمہ مذہب کر دیا جاتا ہے، ساری دنیا میں اللہ کے وجود کو مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پھر اسی تعریف کو سن 1985 کے ایڈیشن میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ جو پہلا حصہ تھا وہ بالکل نکال دیا گیا، بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، creator and controller of the universe, which has given man a spiritual nature which continues to exist after the death of the body۔ اب وہ نکال دی گئی، اور وہ جو اگلا حصہ تھا a course of action or a practice regarded as the ruling passion of one's life، اس کی بجائے ایک اور تعریف انٹروڈیوس کی گئی، particular system of faith and worship، particular system of faith and worship based on religious belief, controlling influence of one's life۔ اب پہلی تعریف میں رولنگ پیشن کہا تھا۔ پیشن جو ہوتا ہے، جذبہ جو ہوتا ہے، وہ اندر سے ابھرتا ہے۔ یہاں اس کو بدلا جا رہا ہے کنٹرولنگ انفلوئنس سے، اور کنٹرولنگ انفلوئنس باہر سے آتا ہے۔ جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں وہ اس کا براہ راست یعنی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور جو رہتی کسر تھی اس میں سے، ریلیجن میں سے، وہ بھی نکال دی گئی ہے کہ یہ صرف ایک باہر سے تھوپی ہوئی شے ہے، اندر کا جذبہ نہیں۔ اب وہ صرف وہ رہ گیا ہے، اس کا انسان کے اندر کے جذبات کے ساتھ تعلق جب وہ ختم کر دیا۔ اب آگے چلیے سیکولرزم۔ سیکولرزم کی تعریف سن 1995 کے ایڈیشن میں کچھ اس طرح کی گئی ہے: belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد، دو الفاظ آ رہے ہیں، تعلیم اور قوانین کی بنیاد مذہب کی بجائے
حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے. یہ ماننا کہ قوانین کی بنیاد اور قوانین کی اصل کیا ہوتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہی تو اللہ تعالیٰ قانون. تو اب اسی کو کہتے ہیں موریلٹی، اخلاقیات، مورل لا. تو سیکولرزم کیا ہے؟ یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد مذہب کی بجائے حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے. اور سائنس کی زبان میں حقائق کے لیے کہتے ہیں. سائنس کی زبان میں حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکے، وہ چیز حقیقی وجود رکھتی ہے جسے آپ اپنے ہاتھ سے چھو سکیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا آپ اسے اپنے کانوں سے سن سکیں یا ناک سے سونگھ سکیں یا زبان سے چکھ سکیں یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی کر سکیں، ان ذرائع سے اس کی تصدیق کر سکیں. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ پھیلی ہوئی، لیکن ہمیں وہ لہریں الیکٹرو میگنیٹک ویوز نہ نظر آتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ہم انہیں چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں اور نہ ہی زبان سے چکھ سکتے ہیں. لیکن ہم انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم اپنا ریڈیو آن کریں گے یا ٹی وی آن کریں گے تو فوراً ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں کوئی لہریں ہیں کہ جن کو میرے ٹی وی یا ریڈیو کے اینٹینے نے کیچ کیا ہے اور اب ان کے ذریعے سے میں آواز سن رہا ہوں یا میں تصویر دیکھ رہا ہوں. یا ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی کوئی لہریں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میرے فون کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کے فون کے ساتھ یا کسی اور کے فون کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ وہ لہریں موجود ہیں. لیکن وہ چیز کہ جو نہ حواس خمسہ کی براہ راست گرفت میں آئے اور نہ ہی حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کی تصدیق ہو سکے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ خیال ہے، وہم ہے، گمان ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں. اور یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ، سائنسی حقیقت، کنکریٹ ریالٹی، سالڈ فیکٹ، یہ سارے اسی یعنی سیکولرزم کے تحت جو ڈیفینیشن ہے حقائق کی اس کو واضح کرتے ہیں کہ سائنس کی زبان میں حقیقت جو ہے وہ وہی. اب اس تاریخ میں دو باتیں آئی ہیں اور جو نوٹ کرنے کے لائق ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو کہا کہ سائنس کا انفلوئنس ہونا چاہیے، حقائق کی بنیاد پر قانون بننا چاہیے اور تعلیم کی بنیاد بھی سائنس ہونی چاہیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد کے اندر یا مکتب کے اندر، چرچ کے اندر، سینیگوگ کے اندر، مندر کے اندر جو مرضی پڑھاؤ، لیکن جو سکول سسٹم ہے وہ تعلیم کے جو کسی ملک کے ہر شہری پر، ہر بچے پر لازم ہوگی، اس کی بنیاد صرف سائنس اور حقائق ہوگی. اس پہ یہ فرضی کہانیاں نہیں سنائی جا سکتی. سب سے پہلے تو مذہبی تعلیم جو ہے، دینی تعلیم خارج ہو جائے گی نصاب سے، اور پھر لٹریچر میں سے بھی، ادب میں سے بھی، اردو کی کتاب کے اندر بھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شامل نہیں کی جا سکتی جو